سورہ العصر میں اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے؟ اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم؟ عصر اصل میں ہے کیا؟ یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان دراصل اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے تباہی ہے، وہ تباہی جس کے بارے میں انسان نے خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ سورہ عصر قرآن مقدس کی ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر سورت ہے۔ یہ نام سورہ کی پہلی آیت کے لفظ العصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ عصر کی قسم کھا کر فرما رہا ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی لفظ عصر میں زمانے یا وقت کے گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے والعصر سے مراد نماز عصر کا وقت یعنی زمانہ بھی لیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑی خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے، اس لیے اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور سے عصر کے وقت لوگ اپنے کاموں، تجارت، نوکری یا دیگر مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ والعصر فرما کر اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ یہاں ایک ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی ہے۔ لفظ عصر اصل میں نچوڑنے کو کہتے ہیں، جس عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہ قسم اس اہمیت کی بنا پر ہے جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت انسانوں کی حیات اور نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلدی گزر جاتا ہے۔ دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، پرند و چرند اپنے اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں کو لوٹتے ہیں، سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا بتدریج تاریک ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اختتام اور تغیر انسان کو خدا کی شاندار قدرت کی طرف جو اس نظام پر حاکم ہے متوجہ کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور پروردگار کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو قسم کے لائق ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ انسان کو زمانے یعنی وقت کی اہمیت کا بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ اس تھوڑے سے وقت میں ہمارے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتے ہیں، تو یہ قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عصر کے زمانے کی قسم بھی اسی لیے ہے کیونکہ عصر کی نماز بھی دن کی آخری نماز ہوتی ہے، جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے اور پورے دن میں انسان نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برف کے ٹکڑے فروخت کرتا ہے جو دن کی روشنی میں تیزی سے پگھلتی ہے، اس لیے اس شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس تمام برف کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، کیونکہ اگر وہ برف فروخت کیے بغیر پگھل گئی تو اس کے پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی، یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔
इस सूरत में इंसान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो वाहिद है, लेकिन यहाँ इसका मतलब दुनिया के तमाम इंसान है, क्योंकि ये सूरत जो भी पढ़ता है वो यही समझता है कि इसमें उसके बारे में बात हो रही है। जैसे क़यामत के रोज हर इंसान अपने बारे में ही फिक्रमंद होगा, सिवाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के। इंसान खसारे से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि खसारे के मानी है असल माल का ज़ाया हो जाना, और इंसान का असल माल इसकी उम्र है, और वो बहुत कम अपनी उम्र के ज़ाया होने से बच सकता है, क्योंकि इंसान के ऊपर जो वक्त भी गुजर रहा है, इससे अगर वो गुनाहों में मसरूफ रहे तो इसके नुकसान में कोई शक नहीं। सूरह अल असर की इस आयत में ये वार्निंग दी गई है कि हर इंसान असल में खसारे और नुकसान में मुब्तला है, सिवाय मोमिनीन और सालिहीन के। सूरह असर वो 4 नुकाती एजेंडा है जो इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकनार कर सकता है, यानी ईमान, अमल सालेह, तवासो बिलहक और तवासो बिस्सब्र। सूरह असर का अगर गहराई से जायजा लें तो जो बात समझ में आती है तो वो ये कि यही चारों उमूर नेकी पर गामजन लोगों और बुराई पर गामजन लोगों दोनों को किसी न किसी हाल में बर्दाश्त करना पड़ते हैं। मसलन एक चोर अगर चोरी करता है तो सबसे पहले उसका दिल उसे ये यकीन दिलाता है कि ये काम मुनाफा बख्श है, इसे कर दो तो मुफ्त में अमीर हो जाओगे। गोया वो उस पर ईमान लाता है, फिर चोरी करने के लिए हाथ पांव मारता है, यानी अमल करता है जिस पर ईमान लाया। फिर जब वो चोरी करने में कामयाब हो जाता है तो अपने जैसे लोग ढूंढता है, उनको उस काम की तरफ माइल करने के लिए दलाइल देता है, यानी तवासो बिल हक की शक पर अमल दरामद करता है। फिर अगर वो चोरी का पेशा अपना लेता है तो जाहिर है कभी ना कभी तो पकड़े भी जाना होगा, तो नतीजतन जो मार उसे खानी पड़ती है उस पर सब्र भी करता है। तो गोया एक चोर को भी इन चारों मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो क्यों ना इंसान हक का रास्ता अपनाए, अंबिया के तरीके पर चलें, ताकि कामयाबी इसका मुकद्दर बने, और ताकि जिंदगी के इस कारोबार में जिसका असल सरमाया वक्त है, इससे कीमती चीज कोई और है ही नहीं। इसकी कदर करें, समझें और इसको मुफीद कामों में लगाएं। सूरह असर का यही पैगाम है जिस पर गौर करके इंसान कामयाब हो सकता है। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।